الصلاة والسلام والتحية والإكرام النبي المكي المدني الفتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وأوله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں. ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس صادق علی جعفری کے والدین اور ان کے اور عزیز و اقرباء جو اس جہان فانی سے گزر گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار بحق محمد وآل محمد اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے اس مجلس عزا کا ثواب، جو بھی نیاز ہے اس کا ثواب، جو بھی ذکر اہل بیت ہوگا اس کا ثواب ان مرحومین کی روح کو پہنچے. بانیان کے مرحومین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے. صادق علی جعفری کے گھر میں اللہ خیر و برکت نازل فرمائے. بال بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے. جو بیٹے پردیس میں ہیں آل محمد کے صدقے میں انہیں اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ ان کے جان مال رزق میں اضافہ فرمائے، برکت فرمائے. اب صاحب حاضرین کے اللہ دلی نیک مقاصد پورے فرمائے. سب کو خوشحالی نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. کئی سالوں سے اس مجلس کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کی طرف سے. بحمداللہ بہت علماء آپ سن چکے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ پاک اور بعظمت بی بی ہے کہ جس کا ہم اپنی بساط کے مطابق ذکر کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جناب رسالت مآب بھی ان کی شان بیان کرتے ہیں. ائمہ طاہرین بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. خالق کائنات بھی انما یرید اللہ کہہ کے ان کی طہارت کا اعلان کرتا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کی. ایسی بیٹی عطا کی کہ جب تشریف لاتی ہیں تو جناب رسالت مآب اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں.
اس لیے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو پھر جبریل امین نے ایک سیب پیش کیا اور وہ آپ نے پھر تناول فرمایا، اور پھر فرماتے تھے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ وہ بی بی 30 صفات کئی جگہ میں نے بیان کیا، لیکن ایک دو اس میں سے صفتیں بیان ہوتی ہیں۔ 30 صفات علماء نے لکھی ہیں کہ جو بی بی کے علاوہ پوری کائنات میں کسی میں نہیں ہے، یعنی کوئی تقابل ہی نہیں ہے، بی بی کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ وہ بی بی کہ جس میں نہ نبوت کو کوئی نقص نظر آئے، نہ امامت کو کوئی نقص نظر آئے، وہ بی بی اگر اپنے دروازے سے باہر آئے تو اس کے آگے آگے رسالت چلے، پیچھے پیچھے امامت چلے۔ اور آپ نے دیکھا مباہلے کے میدان میں جناب رسالت مآب سامنے ہیں اور پیچھے جناب سیدہ ہیں، سب سے پیچھے جناب علی علیہ السلام ہیں، جو خندق میں بھی سب سے آگے، جو خیبر میں بھی سب سے آگے، جو بدر میں بھی سب سے آگے، جو حنین میں بھی سب سے آگے، ہر جنگ میں جو علی علمدار ہے وہ علی آج سب سے پیچھے کیوں ہے؟ عظمت زہرا کو بتلانا ہے کہ زہرا فاطمہ زہرا وہ بی بی ہے کہ جس کے آگے آگے رسالت چلتی ہے، پیچھے پیچھے امامت چلتی ہے۔ اور اگر عصمت کا قدم اٹھتا ہے تو رسالت کے قدم پہ آتا ہے، اگر امامت کا قدم اٹھتا ہے تو وہ عصمت کے قدم پہ آتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی عزت کے لیے جناب رسالت مآب کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے فاطمہ زہرا کہ جب چلتے ہیں علی تو ان کی طرف پشت نہیں کرتے، فاطمہ زہرا کی طرف۔ کائنات میں یہ صفات کسی کو نہیں ملے۔ اور پھر یہ وہ بی بی ہے کہ جسے ایسے بیٹے عطا کیے جو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ حسن و حسین جیسے بیٹے، ایسا شوہر عطا کیا کہ جو کائنات میں کسی کو نہ ملا۔ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں، اے علی بعض فضائل میں تو میرے ساتھ شامل ہے، اور کچھ فضائل ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی، جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں۔ آیت صلوات میں تو میرے ساتھ شامل ہے، آیہ اقربا میں تو میرے ساتھ شامل ہے، آیہ حرمت صدقہ میں تو میرے ساتھ شامل ہے، آیہ طہارت میں تو میرے ساتھ شامل ہے، آیہ صلوات میں شامل ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسا سسر تجھے ملا مجھے نہیں ملا، جیسی زوجہ تجھے اللہ نے عطا کی مجھے نہیں ملی، جیسے بیٹے تجھے دیے، اگرچہ وہ بیٹے رسول خدا کے ہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، یہ دونوں امام ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں جناب رسالت مآب اس عمر میں ان کی جوانی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور ان کے 57 سالہ اور 47 سالہ کردار کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دور ایسا نہیں ہوگا۔ امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں زیارت وارثہ میں، آپ اسے پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں،
اشهد انك قد اقمت الصلاة واعطيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. میں گواہی دیتا ہوں، امام فرماتے ہیں آپ نے نماز کو قائم کیا. پڑھنا اور ہوتا ہے، قائم کرنا اور ہوتا ہے. دنیا تو اسی میں الجھی ہوئی ہے کہ نماز قائم کر لی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنا ذاتی فریضہ ہے، قائم کرنا پوری کائنات میں نماز کو رواج دینا. یہ اسی گھر سے نماز نکلی، اسی گھر نے ہمیں نماز بتلائی. ہمیں تو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، خالق کا انہوں نے بتلایا. دنیا کے ہاں کوئی تصور نہیں اللہ کا. وحدانیت بتلائی تو یا فاطمہ زہرا نے بتلائی دربار میں، یا علی مرتضیٰ نے بتلائی منبر کوفہ پہ، یا حسن حسین نے بتلائی. حسین فرماتے ہیں جس نے ساری کائنات کو پا لیا اور اسے کھو دیا اس نے پایا کچھ نہیں، اور جس نے اسے پا لیا ساری کائنات کو کھو دیا اس نے کھویا کچھ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جناب مریم بھی بطول ہیں اور جناب فاطمہ زہرا بھی بطول ہے. وہ جناب مریم بھی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں بھی اللہ نے چنا. وَاصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. عالمین پر چن لیا، برگزیدہ کر دیا مریم کو. مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں برگزیدہ ہے اور سب سے افضل ہے. فاطمہ زہرا قیامت تک آنے والی اور گزری ہوئی خواتین کی سردار ہے. وہ سرداری جو جنت میں ملے گی. سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا کی ماتحت ان کی رعایا میں حوا بھی ہوں گی، ان کی رعایا میں سارہ بھی ہوں گی، ان کی رعایا میں بی بی ہاجرہ بھی ہوں گی، بی بی مریم بھی ہوں گی، کلثوم بنت عمران حضرت موسیٰ کی بہن بھی ہوگی، سب ازواج مطہرات بھی ہوں گی. لیکن فاطمہ زہرا کے پاس سرداری ہے. ادھر فاطمہ زہرا کے بیٹے سردار ہیں. دنیا نے کہہ دیا 4 بیٹیاں ہیں. ہمارے علماء نے ائمہ طاہرین نے کہا بیٹی ایک ہی ہے. سید العلماء علامہ علی نقی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے 1000 بیٹیاں ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو عزت و شان فاطمہ زہرا کی ہے وہ اور کسی کی نہیں ہے. رسول عادل ہیں، رسول عدل پہ مبنی فیصلہ کرتے ہیں. 2 ہی نواسے تھے، دونوں کو جنت کا سردار بنایا. نواسہ کوئی اور نہیں تھا ورنہ وہ بھی سردار بنتا. بیٹیاں 4 ہوتی تو چاروں جنت کی عورتوں کی سردار ہوتی. ایک بیٹی فاطمہ زہرا نساء العالمین کی سردار ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دنیا کے واقعات میں دیکھا کہ حضور پہ اگر دشمنوں نے تنگ کیا، اوجلی پھینک دی نماز پڑھتے ہوئے، تو ایک ہی بی بی نکلی فاطمہ زہرا نے آ کے اپنے بابا سے اس نجاست کو دور کیا. اگر احد کے میدان میں پتہ چلا کہ حضور زخمی ہو گئے ہیں تو ایک ہی بی بی فاطمہ زہرا گئیں. چادر تطہیر میں ایک ہی فاطمہ زہرا ہے. میدان مباہلہ میں
ایک ہی فاطمہ زہرا ہے۔ دنیا نے کہہ دیا وہ نہیں تھی، وہ دنیا میں نہیں تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ہوتی تو ان کا بھی ایسا ہی اہتمام ہوتا۔ آؤ حشر کے میدان میں، قیامت کا روز ہوگا، آواز آئے گی، انبیاء کھڑے ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، آواز قدرت آئے گی، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں جھکا لو، آنکھوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہے۔ ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، نام کیا ہے؟ 9 نام آسمان سے آئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ طاہرہ آسمان سے نام آیا، راضیہ، مرضیہ، فاطمہ زہرا، محدثہ، مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں یہ نام لکھے ہیں۔ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ فتم سے ہے، فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اپنے محبین کو آگ سے چھڑانے والی۔ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے حسین۔ 1000 صف گنہگاروں کی لگی ہوئی ہوگی حشر کے میدان میں، 1000 صف، 900 صف کی شفاعت حسین کر دیں گے، بلکہ 999 صفوں کی شفاعت حسین کر دیں گے۔ ایک صف ایسی ہے جس کی اور طریقے سے جنہیں نجات ملے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام جب چادر تطہیر میں آئے تو آ کے کہا السلام علیک یا اماں، اماں جان میرا آپ پہ سلام ہو، یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان آج ہم اپنے گھر میں اپنے نانا کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، ماں نے پتہ بتا دیا تیرے نانا اندر حجرے میں چادر یمانی کے نیچے ہیں اور تیرے بھائی حسن بھی ساتھ ہیں۔ جب حسین آئے، حسین نے آ کے سلام کیا۔ جب حسن آئے تھے تو امام حسن نے سلام میں کہا تھا السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اے میرے نانا آپ پہ میرا سلام ہو، اللہ کے رسول آپ پہ میرا سلام ہو۔ جب حسین آئے تو فرماتے ہیں السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا من اختار اللہ، اے اللہ کے برگزیدہ میرا آپ پہ سلام ہو۔ اتعظنی ان ادخل معک تحت هذا الکساء، کیا میں اس چادر میں آ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں آ سکتے ہو، یا ولدی وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میوہ دل۔ 2 چیزیں ہم نے تاریخ میں دیکھی جنہیں حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، ایک ہے نماز، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک ہے حسین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دونوں ہی چیزیں اکٹھی ہو گئیں حسین کے لیے۔ ادھر نانا کی پشت ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر حسین پشت پہ سوار ہیں، وہ بھی قرۃ عینی ہے، یہ بھی قرۃ عینی ہے۔ حضور بقول علامہ طالب جوہری یا رسول اللہ بیٹے کو بہلا لیتے یا نماز پڑھ لیتے، نماز بھی ہوتی رہی، حسین بھی سوار رہا۔ یہ کیا ہمیں سبق کیا دے رہے ہیں؟ اے ہمارے ماننے والوں، اے مومنین کرام، جس طرح میں نے نہ نماز کو چھوڑا ہے نہ حسین کو چھوڑا ہے، تم بھی نہ نماز کو چھوڑنا نہ حسین کو چھوڑنا۔
نماز کا وقت آ جائے تو تم نماز ادا کرو، مجلس کا وقت آ جائے تو مجلس پڑھو۔ مجلس کا وقت کوئی معین نہیں ہے، نماز کا وقت معین ہے۔ مجلس ہر وقت ہے، نماز بر وقت ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جب نماز کا وقت ہو رہا ہو، ائمہ طاہرین کی تو وہ تو کمال پہ ہیں ماشاءاللہ۔ آیت اللہ خمینی کے بارے میں لکھا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کو ختم کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ ہے معصومین کا ماننے والا۔ اتنی عزت اللہ نے عطا کی، آپ جانتے ہیں، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ دنیا پہ غالب ہیں، آپ کے لب ہلتے ہیں تو ایوان ہلتے ہیں، دنیا ہلتی ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک تسبیح ہے، ایک خاک شفا ہے، میں نے جو لیا ہے وہ محرم سے لیا ہے، میں نے جو لیا ہے وہ سفر سے لیا ہے، یہ سبق کربلا سے ہم نے لیا ہے۔ لیکن خمینی کا بھی امام، ہمارا بھی امام، اصحاب کرام کا بھی امام علی ابن ابی طالب، جنگ ہو رہی ہے اور جنگ تیر آ رہے ہیں اور مولا نے مسلح بچھا لیا، یا علی تیر آ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں جنگ ہی نماز پہ کر رہا ہوں، اسی نماز کو بچانے کے لیے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے اقوال رسول، ایک ہے افعال رسول۔ جو رسول نے کیا وہ بھی، اور جو رسول نے زبان سے بتایا وہ بھی موجود ہے، لیکن جو کیا وہ کہاں سے نظر آئے گا؟ جو بتایا ہے وہ تو کتابوں نے لکھ دیا، ایسے ہے کہ نہیں؟ کل ایک بڑا مقرر عالم گفتگو کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، قرآن میں ذکر ہے مگر تصویر نہیں ہے، نہیں نا؟ حضرت نوح نے کشتی بنائی، قرآن میں ذکر ہے مگر فوٹو نہیں، کوئی کیمرہ نہیں تھا، تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت یوسف کنویں میں پھینکے گئے، قرآن میں ذکر ہے مگر تصویر کوئی نہیں۔ وہ فرماتے انبیاء نے کردار ادا کیا، ان کا قرآن میں ذکر ہے مگر تصویر نہیں ہے۔ آؤ خانہ کعبہ کی طرف آؤ، علی کا کعبے میں آنا۔ تحریر میں بھی موجود ہے اور تصویر بھی آج تک ہے۔ تو حضرت جناب علی علیہ السلام، میں کہہ رہا تھا جنگ کر رہے تھے، تیروں کی بارش میں بھی نماز کو مقدم سمجھا۔ یہ جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ ہے درس حسین، وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد وہ ہے مقصد حسین۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ وہ پیش نماز یا وہ عالم ناکام ہے جو یہاں بیٹھ کے نمازی نہ بنائے، وہاں بیٹھ کے عزادار نہ بنائے۔ وہاں بیٹھو تو عزادار بناؤ، دنیا کو عزاداری کی عظمت بتلاؤ، دنیا کو مجلس و ماتم کا ثواب کیا بیان کر سکتے ہیں ہم کہ ان مجالس میں قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، 1-2 منٹ ان کے لوں گا۔ نعرہ تکبیر!
ماشاءاللہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں یہ. ہم ان کے والد گرامی کو بھی سنتے رہے ہیں. عاشق حسین قیامت بہترین مصائب اور بہترین فضائل پڑھنے والی ہستی تھی. اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں اللہ صحت اور زندگی عطا فرمائے. تو نہ ہم نے ذکر حسین کو چھوڑنا ہے، نہ ہم نے نماز کو چھوڑنا ہے. آؤ سید الساجدین کا کردار دیکھو. 35 سال گریا بھی کیا، اپنے بابا کا غم بھی کیا، اور عبادت بھی جاری ہے. جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو فرمایا شام، الشام الشام. بابا مولا علی اکبر کے برسی تو کربلا میں لگی، علی اصغر تو کربلا میں شہید ہوئے. مولا آپ کے بابا حسین تو کربلا میں زین ذوالجلال سے گرے. مولا شام میں کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں کربلا میں تو میرے بابا ایک بار قتل ہوئے، میں شام میں بار بار قتل ہوتا تھا. ایک موقع ایسا آیا ہم پہ تازیانے چلنے لگے، پتھر آنے لگے. گرد جب چھٹی تو میں اپنی پھوپھی کو پہچانتا تھا، نہ پھوپھی مجھے پہچان سکی. شام میں جب دشمن کہتا تھا حسین کی یہ باغی کی بڑی بہن ہے، تو اس وقت بی بی زینب نے علی کے لہجہ میں کہا حسین باغی نہیں تھا، حسین نمازی تھا، حسین وارث انبیاء تھا، حسین وارث کعبہ تھا، محمد مصطفیٰ کا وارث تھا، علی مرتضیٰ کا وارث تھا، فاطمہ زہرا کا وارث.